سوال کیا گیا کہ نماز مغرب کا ثبوت پیش کریں، اور نماز مغرب میں جو ہم 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں فرضوں کے بعد، اور پھر 6 نوافل صلاۃ الاوابین کے نام سے، ان کا ثبوت پیش کریں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کریں۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز کا ثبوت قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کرام نے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ آیت کریمہ کے اس حصہ سے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات کا تعین کیا ہے کہ اس حصہ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، رات کے حصہ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، ان کے اوقات مراد ہے۔ دوسرا سورۃ الروم کی آیت نمبر 17، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی پاکی بیان کریں جب شام کا وقت ہو۔ حین تمسون سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو ان دونوں آیت کریمہ سے مغرب کی نماز کا ثبوت آ۔ اب سورۃ الروم کے بعد جو مغرب کے 3 فرض ہیں، سورۃ الروم میں مطلق مغرب کی نماز اور سورۃ طٰہٰ میں مطلق مغرب کی نماز کا ثبوت پیش کیا گیا۔ اب مغرب کے جو 3 فرض ہیں وہ میں آپ کو مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کتاب الحج اور حدیث نمبر ہے 1288 1288، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی سجدہ نہیں کیا، یعنی کوئی نفل نماز، کوئی سنت، کوئی نوافل نہیں پڑھے۔ وصلی المغرب 3 رکعات، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی 3 رکعات فرض پڑھے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مغرب کے 3 فرض ہیں۔ اس کے علاوہ سنن دار قطنی میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل مغرب کے وقت میں میرے پاس آئے اور آ کر کہا، اٹھیے مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب سورج کی ٹکیا ختم ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہوا، تو میں نے 3 رکعات نماز ادا کی، 3 رکعات فرض پڑھے۔ تو سنن دار قطنی کی اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مغرب کے فرائض 3 ہیں، 3 رکعات ہیں۔ اس کے علاوہ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ جو 3 فرضوں کے بعد 2 رکعات سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں جہاں ترمذی شریف حدیث نمبر 415 415 ہے، وہیں پہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 432 ہے اور ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کے بعد ان کے گھر میں 2 رکعات ادا کی۔ عن ابن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد المغرب فی بیتہ،
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مغرب کی جو 2 رکعات سنت ہیں وہ سنت مؤکدہ یہ 3 فرضوں کے بعد پڑھنی چاہیے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سنتیں گھر میں پڑھیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ 6 رکعات صلاۃ الاوابین ہے، ان کا ثبوت یہ بھی ترمذی شریف حدیث نمبر 435 میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی 6 رکعات پڑھیں اور نماز اور ان رکعات کے درمیان اس نے کوئی بھی بری بات نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ 6 رکعات صلاۃ الاوابین کا ثبوت بھی میں نے ترمذی شریف حدیث نمبر 435 سے بتا دیا. اب فرائض کو پڑھنے کا طریقہ، فرائض کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے. سب سے پہلے آپ نماز کے لیے نیت کریں گے، قیام کریں تو دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ کریں. یہی خشوع ہے، یہی سنت. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یہی سنت. اور پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد قصارِ مفصل سے تلاوت کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی نماز میں قصارِ مفصل یعنی سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس تک کی آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں. اور یہی سنت ہے. جن لوگوں کو یہ آیات، یہ جگہ، یہ صورتیں یاد ہیں وہ اس سنت پہ عمل کرنے میں بخل نہ کریں بلکہ یہاں سے پڑھا کریں اور سنت کو زندہ رکھیں. پھر جب قرات مکمل ہو جائے تو رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. رکوع میں سبحان ربی العظیم 3-5 مرتبہ، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. سب سے افضل الفاظ یہ حدیث شریف میں کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد سے بھی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن افضل جو الفاظ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد. اور اس کے بعد پھر دعا پڑھیں. بخاری شریف میں ہے کہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں. سجدے میں تسبیحات سبحان ربی الاعلی، معانی پہ غور کریں. جو الفاظ پڑھ رہے ہیں معانی پہ غور کریں. پھر سجدے سے اٹھیں، جلسے میں بیٹھیں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اور جلسے میں بھی دعا ہے. ترمذی شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی. ان کے معانی میں غور کریں. اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہوئے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. دوسری رکعت بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ ساتھ کے سارے مفصل سے سورت پہ لائے. پھر رکوع، سجود، پھر التحیات بیٹھ جائے اور التحیات جو ہے وہ پوری پڑھے، اس پر اضافہ نہ کرے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات پڑھتے اس پر اضافہ نہیں فرماتے تھے، اس لیے اضافہ نہ کیا جائے. التحیات جب پڑھنے لگیں تو جب یہ کلمات پڑھیں، فتاوی شامی فتاوی عالمگیری میں ہے، تو گویا کہ پڑھنے والا شخص
اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے یوں تصور کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، میری بدنی اور میری مالی تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو گویا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھے تو امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں تصور کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اپنے دل میں یہ تصور لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے دل میں تصور لائے اور عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی طرح فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ ان کے معانی کا قصد کرے اور گویا کہ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ پھر السلام علینا، اپنے اوپر سلام کرے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے صالح بندوں پر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ یہ سلام پڑھتا ہے تو اس کا سلام آسمان اور دنیا، آسمان اور زمین میں جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں، جب صالحین تک بندے کا سلام پہنچ جاتا ہے تو جو سید الصالحین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام اور مرتبے والے ہیں، ان تک سلام نہیں پہنچتا ہوگا، یقیناً پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ ضرور تصور لیں۔ پھر شہادتین کہیں، شہادتین کہنے کے بعد پھر شہادتین کہتے ہوئے اشہد اللہ پہ اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کرے، اور پھر خنصر بنصر ان دونوں انگلیوں کو بند رکھتے ہوئے اور درمیانی انگلی پر اپنے انگوٹھے سے حلقہ بنائیں، لا پہ اشہد اللہ پہ انگلی کو کھڑا کریں اور اللہ پہ اس انگلی کو نیچے رکھ دیں، اور یوں یہ التحیات شہادتین مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب تیسری رکعت میں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی منفرد شخص ہے تو وہ سورت میں لا لے، یہ افضل ہے، کیونکہ فقہاء نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس چیز کو واضح کیا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ آخری تیسری فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر صرف تسبیحات پڑھ لی جائیں تو بھی ہو جاتی ہے، اگر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو بھی وہ رکعات ہو جاتی ہیں، لیکن صرف تسبیحات پڑھنے سے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا افضل ہے، اور صرف سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنے سے ساتھ سورت کا منفرد کا سورت کا ملانا یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح اسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 195 پر لکھا ہے کہ اس عبد ضعیف پر یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ فاتحہ پر اکتفا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی صورت میں منقول ہے، کیونکہ آپ کی فرض نماز جو بھی منقول ہے وہ امام ہونے کی صورت میں ہے۔ البتہ شاذ و نادر ہی کوئی فرض نماز اس کے علاوہ ہوگی، لہذا امام کے لیے فاتحہ پر اضافہ مکروہ ہوگا۔ امام جو ہے وہ فاتحہ پر اضافہ نہ کرے۔ اگر آدمی طلوع نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے
کہ نماز جتنی لمبی کرنا چاہیں کریں اور فاتحہ پر اضافہ خیر، اور اس کے خیر ہونے کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں، فاتحہ پر اضافہ خیر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 451 میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں جتنی قرات کرتے، تیسری چوتھی رکعت میں اس کی نصف قرات کرتے۔ پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کی تلاوت فرماتے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں 15 آیات کی تلاوت فرماتے۔ تو اسی طرح آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فاتحہ پر اضافہ خیر ہے اور اس کے خیر ہونے کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں، تو منفرد کے حق میں اس اضافے کا نفل ہونا بعید نہیں، اور توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہ میرے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف تسبیحات پڑھنے سے سورۃ الفاتحہ کی قرات افضل ہے، اور صرف سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنے سے منفرد کے لیے 7 سورت ملانا، 7 قرات کرنا یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو سنت مؤکدہ ہے اس میں پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور 7 سورت ملائیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 7 قرات کرنا یہ نوافل اور سنت مؤکدہ میں لازم ہے۔ اسی طرح پھر صلاۃ الاوابین 2 رکعات پڑھی جائیں گی، اور اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ جو ہے وہ قرات کریں، پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، اور دوسری میں سورۃ الفاتحہ اور 7 سورت ملائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے نماز مغرب کا، فرائض کا، سنتوں کا، نوافل کا پڑھنے کا۔ تو یہاں سے میں نے مغرب کی نماز کا ثبوت قرآن سے، اور اس کے فرائض، سنت مؤکدہ اور صلاۃ الاوابین جو نوافل ہیں ان کا ثبوت احادیث مبارکہ سے پیش کیا، اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے، درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے، وہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔